قبل مسیح میں بننے والی دنیا کی سب سے بڑی دیوار، جس کو دنیا دا گریٹ وال آف چائنا کے نام سے جانتی ہے، یہ دیوار کب بنائی گئی؟ اس دیوار کو بنانے میں کتنا عرصہ لگا؟ اس کو بنانے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ اس کی لمبائی کتنی ہے؟ اتنا بڑا شاہکار کا وجود بغیر کسی ٹیکنالوجی کے استعمال سے کیسے ممکن ہوا؟ اس میں مجموعی طور پر کتنے مزدوروں نے حصہ لیا؟ یہ دیوار کس کی بادشاہت میں بنانا شروع کی گئی؟ اس کو بنانے میں کون سا مٹیریل استعمال کیا گیا؟ کیا چائنا وال مکمل طور پر محفوظ ہے؟ کیا چاند سے دی گریٹ وال آف چائنا کو دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ دیوار کتنے عرصے تک قائم رہ سکے گی؟ اس دیوار کی چوڑائی اور اونچائی کتنی ہے؟ دوستو، یہ سب اور بہت کچھ اس دیوار چین دی گریٹ وال آف چائنا کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو مہربانی فرما کر چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ دیوار چین دی گریٹ وال آف چائنا دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک حیرت انگیز عجوبہ ہے۔ اس دیوار کے بنانے کا مقصد شروعات میں صرف اور صرف دشمنوں سے حفاظت تھی۔ چین ڈائناسٹی کے روح رواں چین شی ہوانگ نے 221 قبل مسیح میں جب اپنی سلطنت کا باقاعدہ اعلان کیا تو ساتھ ہی تمام چھوٹی چھوٹی دیواروں کو گرانے کا حکم بھی دیا۔ دراصل یہ دیواریں چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے اپنی حفاظت کے لیے بنائی ہوئی تھیں۔ چین شی ہوانگ نے متحدہ ریاست چین یونیفائیڈ چائنا کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط اور بڑی دیوار بنانے کا حکم دیا۔ اس دیوار کو بنانے کا مقصد منگولیا سے آنے والے منگول لٹیروں سے حفاظت تھا۔ 221 قبل مسیح کے ساتھ ہی بڑے جوش و خروش سے اس دیوار کو بنانے کا کام شروع ہوا، لیکن اس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ کتنا بڑا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔ اس دیوار کو مکمل کرنے میں تقریباً 2000 سال کا عرصہ لگا۔ اس میں کم و بیش 6 مختلف ادوار میں 6 مختلف بادشاہوں نے کام کیا، جن میں چین ڈائناسٹی اور منگ ڈائناسٹی کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اس دیوار کو بنانے میں تقریباً 8 سے 10 لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا۔ اس دیوار کی چوڑائی نچلے حصے سے 25 فٹ اور اوپر والے حصے میں تقریباً 15 فٹ ہے۔ اس کی اونچائی 20 فٹ سے لے کر 50 فٹ کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اس دیوار کے مختلف حصے توڑ پھوڑ کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ جب مقامی انتظامیہ نے اس کی مرمت کا کام شروع کیا تو حیرت انگیز طور پر اس کی تہہ سے انسانی جسم کے ڈھانچے ملے، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ منگول اور چینی سپاہیوں کے درمیان جنگی حالات میں ہی اس دیوار کو بنایا گیا۔ اس دیوار کی کل لمبائی 21,196 کلومیٹر ہے۔ یہ چین کے تقریباً 9 صوبوں میں سے ہو کر گزرتی ہے۔ اس دیوار کے ہر 200 گز کے بعد ایک حفاظتی چبوترا یا واچ ٹاور بھی لگایا گیا ہے، جہاں سے گارڈز کے ذریعے اس کے گرد و نواح پر پہرا دیا جاتا رہا ہے۔ اگر کوئی دشمن حملہ آور ہوتا تو اس چبوترے سے آگ جلا کر دھوئیں کے ذریعے دوسرے فوجیوں کو خطرے کے بارے میں سگنل دیا جاتا۔ یہ اس وقت دور دراز علاقوں میں سگنل دینے کا بہت ہی کارآمد طریقہ تھا۔ اس پوری دیوار پر تقریباً 25,000 واچ ٹاورز لگائے گئے ہیں، جس کے ذریعے حفاظت کا کام احسن طریقے سے کیا جاتا رہا۔ اس دیوار کو بنانے کے لیے ریت، پتھر، اینٹیں، لکڑی اور چونے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اینٹوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے چاول کا گدا استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس دیوار کی تعمیر میں تقریباً 4 بلین اینٹیں استعمال ہوئیں۔ اگرچہ اس دیوار کے بنانے میں آنے والے اخراجات کا تخمینہ لگانا بہت مشکل ہے، لیکن مورخین کے مطابق تقریباً اس کے اخراجات آج کے دور کے مطابق 95 بلین امریکی ڈالر کے برابر ہیں۔ دنیا کا حیرت انگیز عجوبہ وقت کے ساتھ ساتھ توڑ پھوڑ کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس وقت صرف 8% دیوار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ بقیہ حصہ خستہ حالی کا شکار ہو رہا ہے۔
اس کی خستہ حالی میں مقامی خانہ بدوش لوگوں کا سب سے بڑا حصہ ہے جو یہاں سے میٹیریل کو اٹھا کر اپنے لیے چھت کا بندوبست کرتے ہیں۔ چین کی حکومت نے 80 سے 90 کلومیٹر کا حصہ مرمت کروا لیا ہے اور مزید بھی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ دیوار چین کے بارے میں ایک جھوٹ بڑے وثوق سے بولا جا رہا ہے کہ یہ دیوار خلا اور چاند سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ سائنسدانوں اور دوسرے ماہرین نے اس کو محض سفید جھوٹ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے، خلا اور چاند سے صرف دیوار چین کی نشاندہی ہی ممکن ہو سکتی ہے، اس کو انسانی آنکھ سے دیکھنا ممکن ابھی تک نہیں ہے۔ دی گریٹ وال آف چائنا پہاڑوں، دریاؤں، میدانوں، سبززاروں اور صحراؤں سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہ تمام نظارہ سیاحوں کے لیے ایک خواب کا منظر پیش کرتا ہے۔ اس دیوار کے ساتھ ایک خوبصورت درہ جو دریائے گوان کے کنارے پر ہے بنایا گیا ہے۔ اس درے پر یہاں کے لوگوں کا جمع غفیر دیکھنے کو ملتا ہے۔ 1987 میں اس عظیم الشان دیوار کو یونیسکو نے عالمی ورثوں کی لسٹ میں شامل کر لیا۔ اس دیوار کی منفرد بناوٹ اور شاندار طرز تعمیر کو دیکھتے ہوئے 2007 میں اس کو دنیا کی جدید 7 عجوبوں میں شامل کر لیا گیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 1938 میں اسی دیوار کے ساتھ چین اور جاپان کے درمیان جنگ بھی ہوئی، جسے دنیا سیکنڈ سائنو جاپانیز وار کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ جنگ بھی اس دیوار کی زبوں حالی میں اضافے کا سبب بنی۔ دوستو، ہر سال 1 کروڑ سے زیادہ سیاح اس دیوار کی سیر کے لیے یہاں پہ آتے ہیں۔ اس دیوار پر سب سے مشہور سیاحتی مقام بیجنگ ہل ہے۔ یہ نام اسے چین کے دارالحکومت بیجنگ کے قریب ہونے کی وجہ سے ملا ہے۔ دی گریٹ وال آف چائنا سے ایک سال میں تقریباً 15 بلین امریکی ڈالر کا زر مبادلہ اکٹھا ہوتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اتنی لمبی اور دشوار گزار دیوار کو کئی سیاحوں نے پیدل چل کر پار کیا ہے، جو کہ کسی بھی ریکارڈ سے کم نہیں ہے۔ ایسے کرنے کے لیے سیاحوں کو 5 ماہ تک مسلسل پیدل چلنا پڑتا ہے۔ دی گریٹ وال آف چائنا پر ہر سال ایک میراتھن ریس کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، جس میں کم و بیش 2500 ایتھلیٹس حصہ لیتے ہیں۔ کسی بھی ایتھلیٹ کے لیے اس میراتھن ریس میں حصہ لینا ایڈونچر کی حیثیت رکھتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو دیوار چین کے بارے میں مفید معلومات جان کر اچھا لگا ہوگا۔ آپ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزیدار اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ نگہبان۔